السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ ہماری یہ زندگی جو گزار رہے ہیں ایک امتحان ہے۔ اللہ مالک نے ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا، اس مقصد کا تذکرہ سورۃ ذاریات میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ قدر اور قیمت جن چیزوں کی ہے وہ دو ہیں، ایک مال اور دوسری اولاد، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ دنیا میں ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے مال ضروری ہے، انسان کو سہارے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، اللہ اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت ساتھ یہ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ایک جگہ فرمایا والآخرۃ خیر واملی، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اور آخرت کے لیے جس طرح دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، سواری لینی ہے تو پیسہ، مکان بنانا ہے تو پیسہ ہونا چاہیے، کاروبار چلانا ہے تو پیسہ ہونا چاہیے، اسی طرح آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال ضروری ہے۔ نیک عمل ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کسی انسان کے اندر صرف ایک چیز دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگو اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہمارا چہرہ ہے، لیکن اللہ بیٹے بیٹھ جاؤ میرا بیٹا شاباش۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں دیکھے گا؟ اگر آپ بہت خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ جس نے دی ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان دیکھتا تو اس کی طرف سے ہے جو اس سے بہتر ہو، اللہ کی ذات سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم،
اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، آپ کی کتنی زرعی زمین ہے، آپ کی کتنی فیکٹریاں ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، کیوں؟ اس لیے کہ سارا کچھ دینے والا تو اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا اللہ ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کی مرضی ہے، جس کا رزق چاہے کم کر دے، جس کا چاہے زیادہ کر دے، تو وہ ہمارے مال کو کیوں دیکھے گا؟ نمبر 3، ہمیں اپنے جسم پہ، اپنی قوت و طاقت پہ ناز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ ہمارے پاس جو تندرستی اور صحت ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ ہمیں بیمار کر دے تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ صحت کو واپس پلٹا سکے، یہ اس کی مہربانی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی عنایت ہے کہ ہم سن رہے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم چل کے آ جا رہے ہیں۔ اگر نہ چاہے تو کتنے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی یہ آنکھوں میں یہ سب کچھ ہے لیکن نظر نہیں ہے، ان کے کان ہیں لیکن سماعت نہیں ہے، زبان ہے بول نہیں سکتے، ٹانگیں ہیں لیکن چل نہیں سکتے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، وہ کیوں دیکھے گا؟ مالک کو دیکھتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے من کے اندر کیا ہے، یا تمہارے اعمال کو دیکھتے ہو کہ اچھے کر رہے ہو یا برے۔ میرے جو مخاطب ہیں، یقینی بات ہے جو اللہ کے گھروں میں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں وہ اچھے عمل ہی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں اللہ کا ڈر بھی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کا شوق بھی ہے، اس لیے وہ اللہ کے گھروں میں آئے۔ اب جس طرح ایک مال جو ہم کماتے ہیں، جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم اپنی راس اور اپنا منافع سنبھال کے رکھتے ہیں، کسی کو چور نہ پڑ جائے، ضائع نہ ہو جائے، یہ گم نہ ہو جائے۔ جو مال کماتے ہیں کبھی پھینکتے نہیں ہیں، ہر دانا آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور بلکہ پہلے زمانوں میں جب کوئی دعا دیتا ہے کہتا تھا اللہ تیرے مال جان دی حفاظت کرے، یعنی مال کی حفاظت اور جان کی حفاظت یہ انسان کے لیے بڑی اہم ہے اور ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح شام کی دعاؤں میں آپ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اے اللہ میں 4 چیزوں میں میری حفاظت فرما، میرا دین، میری دنیا، میرا مال، میرا اہل و عیال، ان میں میری حفاظت فرما۔ تو اللہ کی حفاظت بھی انسان چاہتا ہے اور خود بھی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو دنیا کا متاع ہے، جس کی حیثیت اللہ کے سامنے کچھ نہیں، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اور بقا کے لیے ہے، ہم اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کرتے۔ نماز پڑھی، بس بے فکر ہو گئے، لو جی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا، بے فکر ہو گئے، اب میں نے پڑھ لیا ہے، ذکر کیا، بے فکر ہو گئے، میں نے کر لیا، روزہ رکھا۔ لیکن میرے بھائیو، جس طرح ہمارے مال کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہم ایسے ذرائع کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے جس سے ہمارا مال ضائع ہو جائے، اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔
میں نے جو آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت، میں اسے بہترین زندگی کی گزران دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ زندگی کے معاملات بڑے تنگ ہیں، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو کسی کام کی پریشانی، کسی کو جان کی پریشانی، ہر آدمی ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ اگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور دوسرے اچھائی کے کام بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ زندگی کیوں نہیں ملتی؟ آج کی مجلس میں میری گزارشات یہی ہے، ہم سوچیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ آخر سبب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم جو محنت کرتے ہیں وہ ضائع تو نہیں ہو رہی؟ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ اعمال کے اندر آ جائیں تو اعمال کتنی ہی محنت سے، کتنی ہی مشقت سے کیے جائیں، سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ اعمال کی بربادی سے بچانے کے لیے میں یہ گزارشات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو انسان کے اعمال کو چیز برباد کر دیتی ہے، سورۃ زمر 24واں پارہ، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کی طرف یہ وحی کر رہا ہوں، آپ سے پہلے جتنے نبی تھے سب کو میں یہ قاعدہ قانون سمجھایا تھا۔ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کر لے۔ یہ دعا کرنا عبادت ہے، یہ صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی اور کو پکارتا ہے کہ یا فلاں تو میری دعا کو قبول کر لے، تو اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نیت سے پکار رہا ہے۔ اب اگر کوئی اسی طرح ایک مومن آدمی جو ہے، اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایماندار سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ اللہ نے اسے ظالم کہا جو اللہ کی محبت پہ دوسرے کی محبت کو غالب کر لیتا ہے، اسے ظالم کہا۔ کہا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ اللہ کے عذابوں کو قیامت کے دن دیکھیں گے نا، اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک تو صرف اللہ ہے اور تو کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جن کی تابعداری کی جاتی تھی، یعنی مریدین اپنے پیروں کے پاس جا کے کہیں گے بھئی آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم چھڑائیں گے،
تو وہ نفرت سے کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ اللہ سے التجا کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم بھی ان سے کریں گے. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اعمال ان کو دکھا کے وما ہم بخارجین من النار، جہنم میں پھینک دیں گے، کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے. اس لیے یہ شرک جو ہے یہ انسان لا علمی میں ہمیشہ کرتا ہے، یک دوسرے کی محبت میں مجبور ہو کے کرتا ہے. نبی کریم نے اسی لیے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہو. فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی چڑھ جاتی ہے نا، اس طرح داخل ہوتا ہے. تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ چیونٹی کے چڑھنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہم بچے کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے التجا کیا کرو. ایسے شرک سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں جو غلطی سے ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یہ انسان کی بہت محنت کیے ہوئے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑتا. نمبر 2، ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے اگر عمل کرنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اس کے مالک اور خالق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اور دوسرا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور بحیثیت رسول ہمارے مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے آگو صرف نبی کریم کی ذات ہے. ہم نے اگر عمل کرنا ہے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق یا آپ کے طریقے کے مطابق. اگر ایسا نہیں ہوا، یہ سورت محمد ہے، 26واں پارہ، اس کا آخری رکوع. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنا یا اللہ کی یا اس کے رسول کی. اگر کسی اور کی مان کے کوئی عمل کیا نا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میں وہ عمل برباد کر دوں گا، بلکہ وہ عمل ہمارے دوسرے اعمال کو بھی برباد کر دے گا. جی کس طرح؟ آپ دیکھیں، ہم نے نماز پڑھی ہے اللہ کی توفیق سے. کتنی رکعتیں پڑھی ہیں فرض؟ 3. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ کل سے مغرب 4 پڑھیں گے، تو آپ فرمائیں گے کہ اگر ہم نے جان بوجھ کے 1 رکعت بھی زائد پڑھ دی تو ہماری دوسری نماز بھی باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم نے 3 پڑھی تھی. ہم 1 رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، سجدہ بہترین عمل ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے 1 رکعت میں تیسرا سجدہ کریں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی. اسی طرح میرے بھائیوں، ہر وہ عمل جس کے اوپر رسول اللہ کی سٹیمپ نہیں ہے، ہم عمومی طور پہ ہمیں شیطان بہکاتا ہے، حرج کیا ہے جی کرنے میں، آخر منع تو نہیں نہ کیا. ہمیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ تمہیں منع کیا ہے یا نہیں کیا. ہمیں حکم یہ ہے، سورۃ حشر 28واں پارہ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ. جو دیا ہے اس کے متعلق ہم اسے زائد کریں یا اسے کم کریں، یہ اجازت ہمیں نہیں دی. اللہ رب العزت سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مرد ہے یا عورت، جب اللہ یا اس کے رسول کوئی حکم دیتے ہیں وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ ٹھیک ہے جی میں کر لوں گا، یا ابھی نہیں کرتا، یا میرا ذہن نہیں مانتا،
یا ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے، یہ بھی تو اچھا ہی ہے نا. یعنی جو اللہ کے رسول، ہمیں حکم یہ ہے جو اللہ کے رسول دیتے ہیں، اطاعت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، اور ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. سورت اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں 26واں پارہ ہے، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے چلنا ہے. جیسے وہ کریں گے ویسے کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے آپ. تو جب انسان کسی نیک عمل کرنے میں اپنی مرضی کرتا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، اس عمل کو بدعت کہتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نیا کام جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جلنے والی ہے. اب دو گناہ ایسے ہیں، ایک شرک ایک بدعت. جب تک انسان اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ شرک کو پہلے چھوڑے پھر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کریں گے. اگر انسان اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ساری زندگی بھی توبہ کرتا رہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں آتا نہیں ہے. تو دوسری بات جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے وہ بدعت ہے. اور عمومی طور پہ ہم بعض کام ایسے کرتے ہیں جی ہم رسول اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال تک مسجد نبوی مصلی رسول پہ امامت بھی کروائی اور یہاں بیٹھ کے حدیث کا درس بھی دیا. ایک دن یہ عالم اسلام میں جب سے اسلامی مملکت قائم ہے سب سے بڑی بادشاہت جس کے پاس تھی وہ ہارون رشید تھے. یہ بنو عباس کا ایک خلیفہ تھے. یہ بغداد سے چل کے مدینہ آئے، آ کے امام مالک سے کہنے لگے اے امام وقت، آپ کی کتاب ہے موطا امام مالک، حدیث کی کتاب ہے اور ان کے فتوے ہیں اس میں. کہنے لگے میں اس کتاب کو بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے. امام مالک رحمۃ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہا اللہ کی قسم اس میں کچھ باتیں تو رسول اللہ کی ہیں، اس کی اجازت لینے کی مجھ سے ضرورت نہیں ہے. کچھ میرے فتوے ہیں اور میرا فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا کے ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی. اشارہ کیا نبی کریم کی قبر مطہرہ کی طرف. کہا صرف وہ ذات ہے جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر بندے سے اختلاف. اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا کہ میری کتاب کو بطور قانون مسلمانوں میں نافذ کیا جائے. ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا اے امام وقت، مدینہ منورہ میں میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اسے کہا کہ جاؤ ذوالحلیفہ پہ، یہ مدینہ منورہ سے باہر تقریباً 7-8 کلومیٹر باہر ہے ایک جگہ، وہاں جاؤ احرام باندھو اور لبیک تلبیہ پکارتے ہوئے مکے کی جانب چلے جاؤ. کہنے لگا نہیں جی مجھے تو رسول اللہ سے محبت ہے، میں آپ کی قبر مطہرہ کے پاس سے احرام باندھوں گا. آپ نے فرمایا، بڑے پیار سے سمجھانے لگے، بھئی اللہ کے بندے، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں. نبی کریم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، آپ اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے. آپ نے خود اور 1400 صحابہ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. پھر جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے، یہ عمرہ نہ کر سکے، عمرۃ القضاء اس عمرے کی قضاء کے لیے گئے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو امیر حج ابو بکر کو بنا کے بھیجا، اور ابو بکر اور ان کے ساتھ جتنے لوگ حج کے لیے گئے انہیں حکم دیا احرام باندھو ذوالحلیفہ سے.
پھر جب نبی کریم خود گئے، آپ نے اور آپ کے سارے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے، میں تمہیں رسول اللہ کا حکم اور آپ کا عمل بتا رہا ہوں۔ وہ شاید کو ڈیٹھ مولوی تھا، کہنے لگا نہیں تھی میں تو اتھو ہی بننا گا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ شاید جس طرح آج بھی ہم لوگ بڑے تعصب کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں بس جتھے میں آواں اتھے ہی ٹھیک ہوں، کہنے لگا میں تو یہیں سے کروں گا۔ پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، غصے کے ساتھ کہنے لگے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے؟ اب بات کتنی ہے کہ وہ کہتا ہے احرام میں وہاں نہیں یہاں باندھوں گا۔ باندھنا احرام ہے، کرنا عمرہ ہے اللہ کے لیے، لیکن تھوڑی سی مسٹیک کر رہا ہے کہ وہاں جہاں رسول اللہ نے باندھا تھا وہاں نہیں باندھ رہا، اپنی مرضی سے دوسری جگہ باندھ رہا ہے۔ تو امام مالک نے کیا فتویٰ دیا؟ قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز، اگر ہمارا عمل، ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا خرچ کرنا اگر رسول اللہ کے ساتھ میچ نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ کے مختلف طریقے ہیں، ایسے بھی کر لو ٹھیک ہے، ایسے بھی کر لو ٹھیک ہے۔ واللہ یہ بات نہیں ہے، نبی کریم نے ہمیں دو طریقے نہیں بتائے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا۔ یا جو کر لینے والے کا کرنے کا حکم دیتے ہیں یا وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا نہ کرنے والے دونوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ اس میں آپ تحقیق کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں اور آپ یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، یہ جو مولوی نے دسیا اسی کر لیا، مولوی جانے تے رب جانے، سانوں کی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ سورۃ احزاب ہے، اس کی آخر میں اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ اس دن بعض لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا۔ اس وقت وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اپنا عذر پیش کریں گے اللہ کے سامنے، وقالو، وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہمارے سردار تھے، ہمارے مولوی پیر امام تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا، ہمارا کیا قصور؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے دنیا میں ہمیں مس گائیڈ کیا، ہمیں صحیح رستہ نہیں بتایا۔ لیکن اللہ فرمائیں گے نہ عذاب ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ۔ کیوں؟ میں نے تمہیں شعور دیا، سوچنے کی طاقت دی، تم غلط اور اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی گھر میں رہتا ہے، کیا کبھی ہم نے کسی بروکر کے کہنے پہ اپنی جگہ لی ہے؟ جب تک ہم تسلی نہ کر لیں ریٹ ٹھیک ہے، جس جگہ پہ یہ ہے اس کے پڑوس ٹھیک ہے، جب تک ہم اس کے متعلق تصدیق نہ ہو جائے ہم اسے نہیں خریدتے۔ یہ دنیا کے تھوڑے چند دن گزارنے کے لیے ہم نے رہنا ہے۔ اسی طرح ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتا کہ گھر کا سودا سلف خریدنا ہو تو ہمیں
دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی دکان سے سودا اچھا ملے گا اور کون سی دکان سے برا. ہم گندا سودا کبھی لینے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر ہم دنیا ایک دال لینے کے لیے ہم کئی دکانیں ڈھونڈتے ہیں تو دین کو سیکھنے کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو جب کہ ہمارے سامنے واضح سکیچ موجود ہے، اللہ کا قرآن، جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کیوں آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں؟ ہمیں یہ باتیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق عمل نہ ہوا تو وہ بھی برباد ہے. تیسری بات، یہ غلطی عمومی طور پہ ہم سے ہوتی ہے، وہ ہے عمل دکھلاوے کے لیے کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا وہ دجال کا فتنہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا کلیش ہوگا قیامت کے قریب، اور بہت سے لوگ دجال کے پیچھے لگ کے کافر ہو جائیں گے، چند لوگ بچیں گے. نبی کریم نے فرمایا مجھے اس سے بھی بڑے فتنے کا ڈر ہے. لوگوں نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا شرک خفی. لوگوں نے پوچھا شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے، بس نماز اپنی پڑھ رہا ہے، اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز لمبی اس لیے کر لیتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے. اب یہیں پہ اس کی بربادی عمل کی شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہم نماز ہی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ یہ تیسری چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. آخری چیز، ہم بہت سی اپنی دنیا کے معاملات کو پانے کے لیے ہم بعض اوقات عبادت کرتے ہیں. کوئی حاجت ہو جائے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، نفل مانگ لیتے ہیں، روزے مان لیتے ہیں، یہ کام مل جائے، یہ کام ہو جائے تو یہ کریں گے، امتحان میں کامیابی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ ہو جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جس نے نیک عمل صرف دنیا کی طلب کے لیے کیا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بلکہ کس ذہن کے ساتھ کرنا چاہیے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دنیا اور آخرت کی طلب میں انسان عمل کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ رب العزت اسے قبول کریں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جس طرح ہم اپنے مال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اپنے اعمال کی حفاظت کرنا بھی ہم پہ فرض ہے. ہم اپنے اعمال کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال کو بربادی سے محفوظ رکھے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور یاد رکھیں عمل کرنے کے بعد چاہے وہ کتنا ہی اچھا اور خوبصورت عمل ہے، دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا وہ عزت والا گھر بنایا جس کے آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، بیت اللہ بنایا کہ انسان صرف یہ چاہتا ہے اللہ مجھے ایک دفعہ وہاں لے جا، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے پھر مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالے نا تو وہ تڑپتی ہے، اس طرح جو اللہ کے گھر کو دیکھ آتا ہے وہ تڑپتا ہے یا اللہ پھر جاؤں میں. اس کی زندگی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ اللہ کا گھر بنایا اتنا عظیم کام کرنے کے بعد یہ نہیں کہا یا لو جی میں کہا اللہ تیرا بناتا جی، بلکہ ہاتھ باندھ کے دونوں باپ بیٹے کھڑے ہو گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو کیا ہے تیری شان اس سے بھی بڑی ہے اور میں وہ نہیں کر سکا جو تیرا حق تھا، اس لیے جو کچھ کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لینا. تو ہم نماز پڑھیں، ہم خرچ کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم روزہ رکھیں، اللہ سے یہی دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اسے قبول کر لینا.
اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو، روزے کو اور دوسرے نیک صالح اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اعمال کی بربادی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں پورا اجر عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔